صلی اللہ محمد و آل خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں۔ حاضرین کرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزاداران مظلوم کربلا، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ لاکھ شکر اس پاک اللہ کا کہ جس نے چاہت معصومین کا صدقہ ایک دفعہ پھر ہمیں اس عظیم عشر محرم کو دیکھنے کی، سننے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہوں بانیان عشرہ کے لیے، سادات عظام کے لیے، باجی سرکار کے لیے، باب پیر سجاد شاہ صاحب کے لیے، باب سید باقر حسین شاہ صاحب قبلہ کعبہ کے لیے، اپنے بھائی سید پیر امیر علی شاہ صاحب کے لیے، سید حسین شاہ صاحب کے لیے، تمام سادات عظام کے لیے انتہائی دعا گو ہوں۔ کل آپ بھی وقت پہ تشریف لائیں گے، آج چونکہ پہلا دن تھا، کل انشاءاللہ ٹھیک میرے مولا نے چاہا، میری پاک بی بی نے چاہا تو میں 9:45 پر خطبہ شروع کر دوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے سال میں نے جو عشرہ محرم سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ہمارا عنوان تھا قرآن اور وارث قرآن، با سید فضل شاہ صاحب۔ اس دفعہ گفتگو محبت بھری تمام مسلمان بھائیوں کے لیے لائیو چل رہے یوٹیوب پر، ماشاءاللہ 3 4 کیمرے ہیں، اور مجھے پیمرا کی ذمہ داری کا بھی پتہ ہے، کیمرہ کی ذمہ داری کا بھی پتہ ہے، آپ نے پاکستان کے ماحول کا بھی پتہ ہے، اور سادات عظام کی عزت کا بھی انتہائی احساس ہے۔ اس لیے کہ یہ دین فرقے کا دین نہیں ہے، یہ دین نفرت کا دین نہیں ہے، اس دین میں مودت شامل ہے، نفرت نہیں۔ اس دین میں کردار شامل ہے، تلوار نہیں۔ اب بیدار ہو جائیے نا، جہاں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا۔ اس دین میں کردار شامل ہے، تلوار نہیں۔ اس دین میں لشکر شامل نہیں ہے، اس دین میں اکبر شامل ہے۔ اس دین میں کرسی نہیں ہے، آیت الکرسی ہے۔ اس دین میں یزید نہیں ہے، شہید ہے۔ تو جو ہے نا، پاک بی بی آپ کے سامنے رکھے، صلوات پڑھی آل محمد پہ بلند ہے۔ پاک بی بی آپ کے سامنے، جناب سیدہ آپ کو سلامت ہے۔ تمام مسلمان پرانے عالم کے لیے محبت بھرا پیغام ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم اس عشرے میں ذوات مقدسہ کے احسانات کا ذکر کریں گے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَأَبِيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ تم میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اور اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہے۔ جیسی نسل ہو ویسا اجر ہوتا ہے، جیسی زمین ہو ویسی فصل ہوتی ہے، جیسا شجرہ ہو ویسا فکر ہوتی ہے۔ تو جو ہے نا، صلوات پڑھی آل محمد کا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ باجی جناب سیدہ کون ہے؟ چونکہ آج پہلی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس محسن کا ذکر کروں قبلہ کعبہ کہ جس کے اسلام پر، اس دین پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں۔ پیر سجاد شاہ صاحب علام کو صحت دے کہ اگر آسمان کے ستارے، اگر سیارے، اگر سورج کی کرنیں، بارش کے قطرے، فرشتوں کی تسبیح اس کا احاطہ کرے تو وہ بھی کم پڑ جائے گی۔ اگر مجھے اجازت ہے تو مجھے جملہ کہنے دے، اس دین کو مادر زہرا کا احسان کہو۔ ہائے ہائے ہائے، پاک بی بی آپ کے سامنے رکھے،
इस दीन को मादर जहरा का एहसान कहो या एहसान को मादर जहरा कहो। मेरे मुसलमान भाइयों, ये मोहब्बत है। जनाब सईदा आपको सलामत। हम नबी की अज़वाजे मुताहिरात की इज्जत करते हैं, हम जाहिल नहीं है। हम इल्जाम ना लगाओ कि शिया अज़वाजे मुक़द्दसात को नहीं मानते। काफिर है वो बंदा जो इन बीवियों को नबी की ज़ौजा ना माने। क्या कोई जुमला समझ रहा है कि नहीं? बहुत दूर की मैंने बात की है। काफिर है वो बंदा जो इन बीवियों को मेरे रसूल की अज़वाज ना माने। हमें इनके नबी के अज़वाज होने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुसलमानों पैमाना मुकर्रर करो, अदल से काम लो, बुग़्ज़ अली में इतना भी आगे ना बढ़ जाओ कि तुम्हें पता ही ना चले जाबिर कौन है, मजबूर कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। मुझे कसम है सैयदा की इज्जत की, नबी की सारी अज़वाज मोमिनों की माँ है, ज़हरा की माँ मासूमा की माँ है। हाय हाय, कोई यार समझने वाला? हाय हाय, जिए जियो हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाकी नबी की सारी अज़वाज उम्मुल मोमिनीन है। जनाब कुबरा, मैं नाम नहीं लूंगा बीबी का, बिल्कुल नहीं। पहले मैं नाम लेता था, मैंने अपने आप से वादा किया है, मैंने ज़वात मुक़द्दसा, मुताहिरात मुक़द्दसा, सादात उज़ाम, रसूल अल्लाह की पाकीज़ा शहजादियों के मैंने नाम नहीं लेने। कोई रोए ठीक है, ना रोए कोई बात नहीं, मुझे अपने बारहवें को चेहरा दिखाना है, तुम्हें नहीं। अल्लाह को जो चीज पसंद आती है ना, सुबह तक ना बोलो तो मैं बीवी का नौकर नहीं। अल्लाह को जो चीज पसंद आती है ना मेरे बच्चों, अल्लाह उससे पर्दा देता है। दलील दूं? अल्लाह को काबा पसंद आया, मैं जहल में पढ़ रहा हूं, अल्लाह को काबा पसंद आया, फजल बरकी साहब ऊपर पर्दा दे दिया। अल्लाह को कुरान पसंद आया, ऊपर पर्दा दे दिया। अल्लाह को 5 पसंद आए, आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। अल्लाह ये हाथ सलामत रखे। हाँ मेरे बच्चों, अल्लाह को काबा पसंद आया, ऊपर पर्दा दे दिया। अल्लाह को कुरान पसंद आया, ऊपर गिलाफ दे दिया। अल्लाह को पंजतन पसंद आए, ऊपर शादर ततहीर दे दी। अल्लाह को 12वां पसंद आया। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह, एक बलंतर सलवात पढ़िए ना। बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलाम, सैयदा आपको सलाम। मुझे टाइम दिखाते रहो, ये मेरी घड़ी तो रुक चुकी। एक बलंतर सलवात पढ़िए। अच्छा जी, बड़ा है टाइम। मौला सलाम रखे आपको। मुझे बीबी ने वो अता किया है, 2 मिनट पढ़ा लो या 10 घंटे पढ़ा लो। जनाब सईदा आपको जिंदगी दे। अभी मेरे शागिर्द मोहतरम, अब तो शागिर्द भी मोहतरम है ना, मुझे फरमा रहे थे कि बला अशरे में कौन घंटे की मजलिस पढ़ता है, आप सवा घंटा पढ़ जाते हैं। बेटा सौदागरों में और जाकिरों में फर्क होता है। और आपको सामने रखे, जब दास्तान अली के इश्क की छिड़ जाए, फिर लैलतुल कद्र की हर रात लगती है। जिस दिन में अली का जिक्र हो वही दिन हमें हज अकबर, हाय हाय नारा हैदरी, ज़ुबान के साथ दिल बोला, हाथ उठाओ जिसका ज़मीन बोली ज़मन बोला। बिस्मिल्लाह, इतनी बना सलवात पढ़िए ना। बिस्मिल्लाह। सैयदा आपको सामने, मेरी बात भी आपको सामने। बेटा जहाँ जहाँ जगह मिलती है बैठते जाए। तो जो फरमाए, मैं चाहता हूँ मैं थोड़े वक्त में ज्यादा गुफ्तगू करूँ, आपके नारों का इंतजार किए बगैर। अल्लाह ने इंतजार ये रखा है, अल्लाह ने हुस्ने खल्क और खुल्क ये रखा है। लफ्ज होते हैं, हाँ मेरा बेटा बैलून जीते रहो। बापी सजाद शाह जी, ये 3 अगर मेरे बच्चों, मेरी नौजवान नस्ल, बड़ी मोहब्बत से जुमला कह रहा हूं, अगर कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में पीर हसन शाह जी कोई आपसे पूछे कि बिरादर अजीज हमें इस्लाम की सबसे जामे और मुख्तसर तरीन तारीफ बताओ। शाह जी लुत्फ ना आए तो मैं बीबी का नौकर है। इस्लाम की सबसे जामे और मुख्तसर तरीन, यानी सतर तो दूर की बात है, एक फिक्रे में इस्लाम की तारीफ बताओ। तो मेरे बच्चों घबराना नहीं, डंके की चोट पर
سر کو تان کر، سینے کو تان کر، ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے آل محمد کے ادنا سے خطیب کا یہ جملہ کہہ دینا: اسلام شروع ہوتا ہے عشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے غدیر پہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میرا خطیبانہ جملہ نہ سمجھ۔ حضور والا شاہ صاحب، اسلام شروع ہوتا ہے عشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے غدیر پہ۔ پیر حسین شاہ جی جملے بدل رہا ہوں، یعنی اسلام شروع ہوتا ہے رسول کی گواہی سے، اسلام مکمل ہوتا ہے علی کی ولایت پہ۔ ہائے ہائے، تو جو ہے نا جیتے رہے نعرہ حیدری، اتنی بلند سلوات پڑھیے نا۔ آئی بادشاہ شاہ چاند جعفری بھائی بڑا صبر کی، تو جو ہے آپ کی اسلام باجی اس دفعہ آپ کی دعا سے پی ٹی وی کی شب عاشور ریکارڈ ہو چکی، آپ کے سنوکر نے پڑھی ہے۔ سادات کا تو میں نوکر ہوں نا، جتنے مرضی علامہ بن جاؤ، سادات کے سامنے بڑے نہ بننا۔ نوکر نوکر ہی ہوتا ہے، چاہے عرش پہ چلا جائے، مالک مالک ہی ہوتا ہے، چاہے زمین پہ بیٹھا ہو۔ پتہ نہیں کچھ بڑے غور کر کے نہیں، تو جو ہے نا کبھی مال کو جیسے نہ بننا۔ اسلام شروع ہوتا ہے دعوت ذل عشیر سے۔ میں اتحاد البحر مسلمین کے حوالے سے ایک جملہ، مگر میری بڑا صاحب عادت ہے کسی کا جملہ پڑھوں تو نام لے کے پڑھتا ہوں، کیونکہ جس کے پاس اپنا بہت کچھ ہونا وہ چوری نہیں کرتا۔ ویسے بھی ہم چوروں کے ماننے والے ہیں۔ بابی بھی آپ کو سلامت، سیدہ آپ کو سلامت۔ باجی جملہ کہہ رہے ہوں، اس دفعہ پی ٹی وی کی شب عاشور انشاءاللہ خبرنامے کے بعد نشر ہوگی پاکستان ٹیلی ویژن سے، اور باجی آپ کو فخر ہوگا کہ سادات کے سنوکر نے پاکستان کے سب سے بڑے نیشنل چینل پر بیٹھ کر بھی اپنا ہونا ثابت نہیں کیا، بلکہ وہاں میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی سے پوچھا گیا، اے صحابی نبی، تم نبی کے زمانے میں مومن اور منافق کو کیسے پہچانتے تھے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے، چہرہ کھل جاتا تو مومن ہوتا۔ جو بندہ تھکا بیٹھا نہ بولے، چہرہ کھل جاتا تو مومن ہوتا، چہرہ بگڑ جاتا تو منافق ہوتا۔ تو پھر کرامت عباس حیدری کو کہنے دو، خبردار یہ نہ کہا کرو شیعہ زیادہ علی کو مانتا ہے، سنی کم مانتا ہے، وہابی نہیں مانتا، دیوبندی نہیں مانتا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہر بندہ علی کو مانے گا؟ علی کو ماننے کے لیے مانے کو نہیں چاہیے، بابے کا۔ ہائے ہائے، تو جو ہے نا جناب سیدہ نعرہ حیدری، صبح کے ساتھ دل بالا، ہاتھ اٹھاؤ، زمین بولی زمن بولا، آگ بھی شامل۔ اتنی بلند سلوات پڑھیے نا، اللہ صلی محمد۔ اسلام شروع ہوتا ہے عشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے غدیر پہ۔ آج جب میں لفظ عشیر اور غدیر استعمال کرتا ہوں تو میرے عقلی یتیم بھائی یکم محرم کو مبارکیں دینے والے عقلی یتیم بھائی یہ میرے نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے تو دو عیدیں سنی ہیں، ایک عید سویاں، ٹھیک ہے، اور ایک عید گوشت پوشت۔ بھئی میری اردو کمزور ہے اس لیے کہہ دی۔ آئیے باپی ربیر شاہ جی، ہم نے تو دو عیدیں سنی، یہ شیعوں نے دو عیدیں الگ سے نکال لی، ایک مباہلہ ایک غدیر۔ چلو جی ان کا غدیر بھی سمجھ آ گیا، مباہلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ مباہلے کا بھی ذکر ہے قرآن میں، غدیر کا بھی ذکر ہے جیسے بھی ان کو آیا قرآن میں۔ یہ عشیر کہاں ہے؟ عشیر کا بھی ذکر جناب علی قرآن میں ہے۔ ہم جاہل تھوڑے ہیں کہ معصوم کے ہوتے ہوئے کہیں کہ قرآن کافی ہے۔ ہم نے کبھی کہا نہیں، شان حیدر کرار کے کسی بچے نے بھی آج تک نہیں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ ہمیں پتہ ہے بارش موجود ہے، پورا عشرہ میں اس میں پہلے پڑھ چکا۔ توجہ فرما رہے آپ، توجہ فرمائے۔ اگر ایک بھی میرا پیارا پیارا اہل سنت بھائی تشریف لایا ہے، ہم اس کے آنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ باجی ایک ختمی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، دیکھیے محرم کے معنی کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، مولانا فاضل نقوی صاحب بتائیں گے
کہ لغت میں اس کے 4 یا 5 معنی، میں بڑے آسان معنی بتاتا ہوں۔ حرمت والا مہینہ بھی ہوگا، بھئی مجھے اس سے انکار نہیں، اس سے بڑا حرمت والا کون ہے؟ لیکن محرم کے معرفتی معنی کیا ہے؟ معرفت میں محرم کسے کہتے ہیں؟ حسین آتا ہے محرم میں، اور آتا کیوں ہے؟ اپنا حرمت اپنے عنوان کے حوالے سے گفتگو میں بتا، اللہ نے میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ ہے، ورنہ ذاکر کا دل کرتا ہے ہر جملے پر ہی لوگ کھڑے ہو جائیں، نہیں کچھ لے کے جائیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب سب سے پہلے قرابت داروں کو دعوت دو۔ کیا دو؟ اچھا مولانا میں آپ کی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہا دعوت دو، یہ کہا دعوت اسلام دو، نہیں بڑی اہم بات ہے، گزرنے والی بات نہیں ہے، کہا دعوت دو۔ باپی ربی شاہ جی، یہ نہیں کہا اسلام کی دعوت دو۔ جب ہم کہتے ہیں نا قرابت داروں کو، وہی یہ ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والے کہہ دیتے ہیں، دیکھا نبی کے رشتہ دار نعوذ باللہ کافر تھے، کبھی کہہ دیا سب سے پہلے قرابت داروں کو۔ سیدزادہ بات قرابت داروں کی نہیں ہو رہی، نہ رشتہ داروں کی ہو رہی، بات ہو رہی ہے دعوت کی۔ اچھا ایک اشتہار بن جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، حضرات آنے والی 18 اگست کو ایک مجلس اعزاز کا انعقاد ہو رہا ہے، توجہ فرمائے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ شیعہ کا کوئی ایسا بچہ بھی نہیں جسے پتہ نہیں یہ دعوت کس کے گھر میں ہوئی تھی۔ چلو میں بقول تمہارے کہ یہ اسلام کی دعوت تھی، چلو میں اخلاقاً طور پہ مان لیتا ہوں کہ پہلی دعوت اسلام تھی۔ اب اعلان کرے باپی شاہ جی، حضرات 18 اگست کو ایک مجلس ہونا ہے، آپ تمام مومنین سے گزارش ہے، شاندار چوک کے قریب ایک چرچ ہے، وہاں پہ تشریف لے آئیے گا۔ اچھا نہیں میں ممبر سے کبھی مزاحیہ باتیں نہیں کرتا۔ اچھا یہ لگتا ہے کچھ بابا جی غلطی ہو گئی، ظاہر ہے 5 اشرے پڑھ کے پہنچا ہوں، تھکا ہوں، یقیناً کہیں غلطی ہوگی حافظ صاحب۔ آپ کہیں گے قبلہ معافی کے ساتھ، آپ ہمارے خطیب ہیں، آپ کا ادب ہے قبلہ نبی صاحب، لیکن مجلس یا تو مسجد میں ہوتی ہے یا امام بارگاہ میں ہوتی ہے، عیسائیوں کی مقدس گاہ ہے چرچ کا، لیکن ہمارا چرچ سے کیا لینا دینا، ہمارا مندر سے کیا لینا چاہیے؟ پتہ چلا جس مذہب کی محفل کا دعوت و اعلان ہونا ہو اسے اتنی ہی پاک جگہ ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ بولنے والا میرے اللہ جو پہنچ گیا نے سمجھا، اے میرے پالنے والے کرامت باش حیدری کو تیری ذات سے سوال کرنے کا حق نہیں، چونکہ تو معبود، میں تیرا گنہگار عبد، مگر میرے پالنے والے تیری بارگاہ میں ہاتھ چھوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، اے میرے پالنے والے دعوت اسلام کی ہے، اسے کعبہ میں کرنا، تیرے گھر سے بڑا تو کوئی گھر نہیں، تو اسے ابو طالب کے گھر میں کیوں رکھنا چاہ رہا ہے؟ کہا خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں قیامت تک نمک حلال اور نمک حرام الگ کرنا چاہتا، کوئی ہے بولنے والا؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، تو جو ہے، کیونکہ جی بسم اللہ جیو حیدری، کیونکہ بابی شادی جہاں کھانا، آپ کے پنجاب کا کلچر ہے بھئی جب کھانا کھاتے ہیں نا، اب تو خیر بچے ماڈرن ہو گئے، یہ جو ہم جیسے بوڑھے بیٹھے ہوئے نا وہ اس بات کی تائید کریں گے،
وہ کہتے بھائی اس گھر کا نمک کھا لیا اب لاج تو رکھنا پڑے گی. نہیں غور کیا؟ اس گھر کا نمک کھا لیا لاج تو رکھنا. اچھا شاہ جی یہ کیوں نہیں کہتے فلاں روٹی حرام؟ کھاتا روٹی ہے کہلاتا نمک حرام ہے. کیونکہ مجھے اب پتہ چلا نمک کے اعداد ہے 110. جو پہنچ گیا وہ بولو. نمک کے اعداد ہے 110. میرے علی شہنشاہ کے نام کے اعداد ہے 110. اب پتہ چلا علی کا دشمن روٹی حرام نہیں کہلاتا. اللہ نے کہا ابو طالب کے کھانے تمام. ٹائم دکھا دے بھائی مولا آپ کو زندگی دے ورنہ میں تو لگا رہوں گا. پاک بی بی آپ کو زندگی صحت و سلامتی عطا فرمائے. توجہ ہے کیا بات ہے 14 ٹھیک ہو گیا. میرے رسول نے جناب علی علیہ السلام کو ادب سے نام لیا کرے. مذاق نہیں ہے. مڑ علی آکھیا مڑ محمد آکھیا آگے کرائے کے لوگ واہ 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 واہ. شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ اسم پاک لینے سے پہلے جبریل امین جیسا فرشتہ تبرک کے طور پر انما یرید اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے. تو مذاق کر نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا یا علی اب ذرا میرے باجی میرے آقا کی حکیمانہ سوچ پہ سلام کرتا. میرے آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر. شیعو میرے سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں. اللہ نے مجھے اندر کی آنکھ دی ہے. میں اس مجمع میں انگلی سے بتا سکتا ہوں وہاں میرا سنی بھائی بیٹھا ہے. داڑھی لمبی ہو نہ ہو نہ بتاؤں علی کا نوکر ہی نہیں ہوں. یہ میری بی بی کی عطا ہے. چونکہ جتنا میں شیعہ سے پیار کرتا ہوں اتنا اپنے سنی بھائیوں سے کرتا ہوں. اور میرے سنی بھائی مجھے محبت کرتے ہیں چونکہ ہم عاشق علی وہ عاشق نبی اور جو عاشق نبی ہے وہی عاشق علی ہے. جو عاشق علی ہے وہی عاشق نبی ہے. جب نبی اور علی دو نہیں ہے تو شیعہ اور سنی دو کیسے ہیں؟ تو جو ہے نا تو جو ہے مولا آپ کے سامنے رکھے. بسم اللہ. بات بھی ضروری ہے کہ گالیاں نکال کے دانت لی جائے. میرے آقا نے فرمایا. اچھا حسن شاہ جی جملہ کیا ہے؟ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی کیونکہ زندگی بڑی بے وفا ہے. اللہ میرے بھائی سید حیدر رضوی کے درجات میں بلندی فرمائے. میرے بیٹے یاسر جعفری کو مولا جنت الفردوس عطا فرمائے. ان کے حکم پر میں یہ اشرا پڑھ رہا ہوں. کبھی وہ میرا چھوٹا بھائی مجھے نہیں بھولے گا. شارع آل محمد وہ سوئے کربلا سوئے مجلس سے سوئے کربلا چلا گیا. کون کہتا ہے عباس کا حیدر مر گیا؟ اگر عباس کا حیدر مر گیا تو کیا امیہ زندہ ہے؟ تو جو ہے نا تو جو ہے نانا حیدری کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. مرتا وہ ہے جو لاوارث ہو. ہم کیوں مرے بھائی؟ اس لیے رسول نے کہا تھا کہ تمنا تھی کہ پیوند زمین کربلا ہوتے. تمنا تھی کہ پیوند زمین کربلا ہوتے. وہاں بھی خاک ہی ہوتے مگر خاک شفا ہوتا ہے. ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ وہاں بھی خاک ہی ہوتے مگر خاک شفا ہوتے. توجہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آپ نے درود نہیں پڑھا صلی اللہ محمد کی عزت پر ایک جملہ ہدیہ کریں. قبلہ شاہ صاحب میں نام نہیں لیتا. اللہ مجھے پتہ ہے پر میں نام نہیں لیتا. جب شاہ صاحب کہہ دیا میرے لیے یہ عزت کی بات ہے. مجھے سما ٹی وی پہ میں بیٹھا تھا تو مولوی صاحب نے کہا کہ جی نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. یہ میں پچھلی مجلس شروع میں کر چکا لیکن مجھے جملہ نیا کہنا ہے. اب ان لوگوں سے برداشت ہو سکتا ہے شیعوں سے نہیں ہو سکتا. معافی کے ساتھ ہم کبھی جہالت برداشت کرتے ہی نہیں ہیں حالانکہ موت کا ذائقہ برداشت کر لیتے ہیں. ہم موت کا ذائقہ برداشت کرتے ہیں جہالت برداشت نہیں کر سکتے. باقیوں نے بولنا تھا یا نہیں بولنا تھا. ہم مسر تھے ہم مسلک تھے ہم فرقہ تھے ہم مذاہب تھے. میں نے فوراً کہا میں نے کہا قبلہ کیا کہا جی دیکھیں نبی بھی تو 40 سال کے بعد نبی بنے. میں نے کہا حضور اپنی اصلاح فرما لیجیے. 40 سال میرے نبی کی نبوت خاموش رہی کردار بولتا رہا. کوئی ہے اس جملے پہ بولنے والا؟ 40 برس میرے نبی کی نبوت خاموش رہی کردار بولتا رہا. اگلا جملہ باز میرے دوستو
میرے نوجوانوں، میرے بزرگان صرف دعا فرمائیں گے، جتنے میرے نوجوانان ملت ہے وہ میرے لیے داد اور دعا کے تحفے دے گی اس جملے پر۔ میرے پیارے بھیا، اگر تمہیں کوئی کہہ دینا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، اس سے لڑنا نہیں ہے، وہ اپنے اینگل سے صحیح کہتا ہے۔ اب آپ کہو گے اتنا متنازع جملہ اور آپ نے کہہ دیا وہ صحیح کہتا ہے۔ میں باوجی بتاتا ہوں، جس نے نبی کو 40 سال کے بعد مانا، اور آپ نہیں غور فرما رہے، آپ بہت ساری باتیں تو میں نہیں کر رہی، جس نے نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانا اسے تو اسی دن نبی سمجھ آئے گا نا۔ اور جن روحوں نے آدم سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا، انہیں نبی آدم سے پہلے بھی نبی نظر آئے ہیں۔ تو جو ہے نا، یہ مزاج کی بات ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری، کتنی بلند سلوات پڑھی ہے نا، بسم اللہ۔ پاک بی بی آپ کو زندگی سیدہ آپ کو صبر، چونکہ میں صاحب بھی پڑھنا ہے، میں قریب ہوں منزل کے، اور چونکہ میرے بھائی سے جو ٹائم کا وعدہ کیا، مولا آپ کو صبر تو جو فرمائے گا۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے بچوں تھک تو نہیں گئے، میرے نبی نے فرمایا یا علی، لو بابا جی میں کیا کروں، میں جملے جملے پہ محتاج ہوں، اپنے بادشاہ کی تعریف کرنے کے لیے مادہ ہو جاتا ہوں۔ یا علی، یہ نبی فرما رہے ہیں، آپ نہ غور کریں تو میں جنم چھوڑ جاؤں۔ یہ نبی فرما رہے ہیں یا علی، جب تک نہیں سمجھو گے نا بھائی گلشن کی منت کر لوں گا، بٹھا دوں گا۔ یہ نبی فرما رہے ہیں یا علی۔ ڈالرو کے حادثے میں اپنے خود ساختہ عقیدوں کی دکان کھولنے والے سقیفہ کے سپوت بچوں، میں نے جملہ کہہ دیا، اگر یعنی مدد کہنا بدعت ہوگا تو میری جان آپ رسول سے زیادہ شریعت نہیں جانتے۔ میرے نبی بھائی یعنی کافروں کو کہو کل ابو طالب کے گھر کھانا ہے، کوئی ہے بولنے والا؟ کافروں کو کہو کل، اب بیچارے کافروں کو دعوت ملنی چاہیے کھانے کی، اب پھر سوچتے نہیں ہیں کس کے گھر کھانا ہے، بھائی یہ سوچتے ہیں کیسے کھانا ہے اور کب وقت آنا ہے کہ ہم نے کھانا ہے۔ چوک در چوک ماشاءاللہ تعالی 30 کلو کھجوریں سویٹ ڈش کے طور پہ چکھنے والے نازک لوگ، میرے جملے ذرا ایسے ہی ہوتے، میں تو ادب سے بات کرنے کا 30 کلو، دس از ہسٹری، یہ کوئی خطابت میں نہیں شامل کرنا، یہ ہسٹری کے جملے۔ 30 کلو کھجوریں سویٹ ڈش کے طور پر چکھنے والے نفیس ترین لوگ چوک در چوک خانہ ابو طالب کی طرف متحرک ہوئے، پہنچے۔ ان کا لیڈر ابو جہل تھا، جہالت کا بھی باپ، ظاہر ہے جو نبی کا منکر ہو وہی تو ابو جہل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جب میں تمہیں اشارہ کروں نا، تم نے کسی کی بات نہیں سنی، بالکل ختم کرو، جلدی کرو۔ انہوں نے شوربے میں بھگو بھگو کے روٹیاں کھائیں، چونکہ ہاشم کے معنی ہی یہ ہے کہ مولانا نبی صاحب شوربے میں بھگو بھگو کر نوالے کھلانے والا، اس لیے آپ کے خاندان کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اب میرے بچوں پتہ چلا بنو ہاشم کسے کہتے ہیں؟ کمال ہے، انہی کے گھر میں شوربے میں بھگو بھگو کے روٹیاں بھی کھاتے ہیں اور بڑے شریف بن کے کہتے ہیں سلام اس پر جس کے گھر نہ سونا تھا، توجہ ہے، نہ چاندی تھی، سلام اس پر جس کے گھر نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا۔ او عقل کے یتیموں، یہ شان رسول نہیں ہے، کاش تمہیں پتہ چلے امیری کسے کہتے ہیں، غریبی کسے کہتے ہیں۔ امیر ایسا ہے رسول کہ کائنات میں کوئی امیر ہی نہیں جس کے سامنے امیر المومنین ہاتھ جوڑ کر کہے تو میرا مولا ہے، اسے زہرا کا بابا کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، تو جو ہے نا جس کے سامنے ہائے ہائے امیر المومنین ہاتھ جوڑ کے کہے انت سیدی، ختم بات۔ پہنچے
میرے رسول نے کوئی بات نہیں کی، کھانا تناول فرمایا۔ شاہ صاحب قبلہ مجھے ٹائم دکھا دیں، میں مذہب بدل دوں گا قرآن کے حاشیے پر اگر ان مشرکین مکہ کے ساتھ، پھر کہہ رہا ہوں باجی بڑی ضمانت کے ساتھ، آپ کو میری قوم کو کافر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم آپ کے کہنے سے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ یہ جعلی بورے تقسیم کرنا ختم کریں، یہ نقلی ووٹ کاسٹ کرنا بند کریں، یہ یہودیوں کے تلوے چاٹنا چھوڑے۔ قوم آزاد ہے، فکر آزاد ہے، مذہب آزاد ہے، تو جو ہے میں مذہب بدل دوں گا اگر ان مشرکین مکہ کے ساتھ کھانے میں ابو طالب شامل ہو، علی شامل ہو یا نبی شامل ہو، تو جو ہے تو یہ بولنے والا مذہب بدل دے گا۔ کرو مجمع شہدری بیٹے راستہ دو، بسم اللہ، ایک بار تو صلوات پڑھیے، بسم اللہ۔ پیر سید گلشن شہزاد بخاری صاحب، بسم اللہ۔ بہو جی کون سلامت ہے، مولانا سلامت سیدزادے میرے بہت واجب الاحترام بھائی، میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں سیدوں کو بھائی کہتا نہیں، کیونکہ جس عباس علمدار کا میں نوکر ہوں انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو حسین علیہ السلام کا بھائی نہیں کہا، میں نوکر ہوں سیدوں کا، ہاں البتہ نوکری ذرا اچھے طریقے سے کرتا ہوں۔ مذہب بدل دے گا، اگر ان کافروں کے ساتھ میرے رسول نے، میرے مولا کائنات نے یا جناب ابو طالب نے ایک نوالہ بھی لیا ہو، ایسے لگایا دسترخوان اور دسترخوان سجا کر جناب ابو طالب اپنے مکمل روب کے ساتھ ایک مسرت پہ تشریف فرما ہوئے، سامنے رسول اللہ، ادھر علی ولی اللہ، درمیان میں ابو طالب، کوئی ہے سمجھنے والا؟ ادھر محمد رسول اللہ، ادھر علی ولی اللہ، درمیان میں ابو طالب۔ ہائے ہائے بابا جی، مجھے میری پاک بی بی ابھی انہی قدموں پر میری زندگی چھین لے، مجھے قیامت کے روز 12ویں کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں ڈرامہ کروں، ابھی جملہ لایا ہو تو علی کا نوکر نہیں، ادھر رسول اللہ، ادھر علی ولی اللہ، درمیان میں ابو طالب۔ مولا ذرا علی ولی اللہ کو رسول اللہ کے ساتھ رہنے دے، ابو طالب کو ذرا ادھر بٹھا دے۔ کہا خاموش، ہم نے ابو طالب کو درمیان میں اس لیے بٹھایا ہے کہ جو ابو طالب کو مانے گا رسول بھی اس کا ہے، علی بھی اس کا ہے۔ ہائے ہائے، تو جو ہے نا اللہ اکبر، نعرہ حیدری، کیا کہہ رہے؟ میں زیادہ آج مسائل نہیں پڑھوں گا، بابا جی پڑھیں گے، کل پڑھوں گا مسائل۔ پاک بی بی آپ کو سمجھ، پاک بی بی آپ کو زندگی، ہم یہاں مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ میں نے پہلے دن بابا جی کو میں نے خود فون کیا، سادات کو فون کرتے ہوئے کوئی توہین نہیں، ہم آئے ہیں عبادت کے لیے، اللہ کا نام ہے، امام حسین کے ممبر کو ریسلنگ پوائنٹ نہ بناؤ، یہ مصلی ہے، یہ مسجد ہے، یہاں نمازی بن کر آؤ، اپنی اپنی بھیک لو، پیچھے نہ دیکھو، چل دو، حسین کسی کو خالی نہیں بھیجتا۔ اچھا، میں نے یہ سارا جملہ آپ کو جانتے کیوں کہا؟ باجی پی ٹی وی کی شب عاشور کی مجلس آ رہی ہے، وہاں کے جو جی ایم ہیں جناب کیسر شریف صاحب، وہ اہل سنت ہیں، اور انہوں نے میرا یہ جملہ سننے کے بعد اوپر کہیں بیٹھے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا جی میں مولانا آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں نے اتنا خوبصورت جملہ نہیں سنا، جملہ سنیے گا، وہ انشاءاللہ سنسر نہیں ہوگا، میرا ایمان ہے۔ وہ 3 دن کھانا کھاتے نا، ابو جہل یوں آنکھ کا اشارہ دیتا، باقی کافر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، چلے جاتے، رسول اللہ کو موقع نہ ملتا۔ تیسرے دن جب یہ ہے نا کافر کھانا کھانے، ہائے میں صدقے سرکار ابو طالب علیہ السلام، آپ کے جد میرے آقا یوں کھڑے ہوئے ابو جہل کے پیچھے، جہاں ابو جہل بیٹھا تھا، آپ نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے ابو جہل کے کاندھوں پہ رکھے۔ آج حسب اقدر آخری نوازہ لینے کے بعد ابو جہل نے اٹھنا چاہا، اٹھے کہاں سے؟ شیر خدا کے شیر باپ نے، اور یہ مجھے داد دینے والا، میں لعنت بھیجتا ہوں جو کرائے کے لوگوں سے داد لے، علی پہ یقین ہونا چاہیے، علی کے شیر باپ نے دونوں انگوٹھے ابو جہل کے کاندھوں پہ رکھے اور کہا بیٹھ۔ یہ کہنا تھا کہ پوری محفل
سکوت مرگ چھا گیا. ابو طالب نے ذوالفقار نکالی, کہا آج جب تک میرا سید, میرا بھتیجا, حجت خدا, رئیس منطقہ, فخر انسانیت, رہبر شریعت, پیغام حریت, دانائے صبر, مولائے کل, عشق اول, حسن اول, خلق اول, خلق اول, شرف اول, صرف اول, عقل اول, نور اول, حسب اول, نسب اول, طٰہٰ, یاسین, چراغ. جب تک میرے بیٹے کا بیان ختم نہیں ہوتا میں وہ جھول یہ سوچ کر دوں گا جو اٹھ کے جائیں گی. یہ وہ جملہ بالکل سچا جو میں نے ٹی وی پہ کہا. میں نے کہا یاد رکھو, جسے علی کا باپ بٹھا دے کسی کا باپ اسے اٹھا نہیں سکتا. آئے ہائے تو جو ہے نا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, جسے علی کا باپ بٹھا دے. جلدی جسے علی کا باپ بٹھا دے اسے کسی کا باپ اٹھا نہیں سکتا. اسلام پہ احسان. سب سے پہلے باجی یہ جملہ اسپیشل فار یو سر, آپ کے لیے. باپ پیر سجاد شاہ جی, میری پاک بیوی نے آپ کو صحت کلی عطا کرنی ہے اس جملے کا صدقہ. باپ پیر گلشن شاہ جی, میں آپ کو ذاکر سمجھ کر نہیں سید سمجھ کر یہ جملہ ہدیہ کرم. ذاکر تو آپ ہیں, اس سے بڑا منصب ہے سید ہونا. ذاکر بندہ محنت سے بن سکتا ہے, نہیں غور کیا؟ وزیر بندہ محنت سے بن سکتا ہے, زبردستی وزیر اعظم بن سکتا ہے. ویسے بات کروں, میری بات کو غلط نہ سیاسی رنگ نہ دینا. بندہ کچھ بھی بن سکتا ہے. کوئی ہے ملا یا مولوی صاحبہ جو یہ کہہ دے کہ بندہ محنت سے سید بنتا ہے؟ نہیں میری جان, سید محنت سے نہیں بنتا. سید ہونے کے لیے نانا رسول چاہیے, ماں بطول چاہیے, بابا علی چاہیے. تو جو ہے نانا حیدری, میرے رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ, فلاح پا جاؤ گے. پوری تقریر ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. میرا بیٹا, میرا بھتیجا, وہ ابو جہل کھڑا ہوا, اس نے کہا یتیم عبداللہ, جہاں ہم نے 360 مانے ہیں نا پیر میر شاہ جی, وہاں ایک تیرا بھی مان لے, 61 ہو جائیں گے. میں نے بھی تو ماننا ہے. میرے اللہ کو ماننے کے لیے تمہیں جھوٹوں پر لعنت کرنی پڑے گی. یہ اسلام شروع ہونے سے پہلے قانون بن گیا, سچوں کو ماننے کے لیے جھوٹوں پہ لعنت واجب ہے. تو جو ہے نا, تو جو ہے جو سچوں کے مقابلے میں آئے اس پر لعنت واجب. This is the first law of Islam. نقی صاحب, آپ تو ماشاءاللہ شعبے سے چکے وکیل بھی ہیں, آپ نقطے کو بہتر جانتے ہیں, اور وکیل حضرات نقطے سے کھیلتے ہیں. نقطہ نہ ہو تو کچھ ہوتا ہی نہیں, اور یہ نقطہ ہے کہ بس نقطہ دے رہا ہوں. لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں, محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں. باپی شہزاد شاہ جی کے چھوٹے بھائی مجھے بہت پیارے, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے. لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں, محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں, علی ولی اللہ میں کوئی نقطہ نہیں. بندے کی دھڑکن جاری ہو, میں نے بازاری زبان کبھی ممبر پہ استعمال نہیں کی. اوے ہٹو بچوں, میں کتنے آ گیا, ہوئے 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 ہوئے, کبھی جاہلانہ میں بات نہیں کرتا. صبح تک نہ بولو میں نے کہا نوکر ہی نہیں ہوں. نہ لا الہ الا اللہ پہ نقطہ ہے, نہ محمد رسول اللہ پہ نقطہ ہے, نہ علی ولی اللہ پہ نقطہ ہے. جس اللہ نے ان ذاتوں کے نام پر نقطے برداشت نہیں کیے, وہ ان کے اوپر نطفے کیسے برداشت کیا؟ جملہ کہہ دیا ہے. ہائے ہائے ہائے, تو یہ سننے والا بسم اللہ, بسم اللہ, آپ بھی شامل رکھے. جس اللہ نے, میں نے بڑی دور سے اشارہ کیا, لیکن استعمال جہلم کا چاہیے, ابو جہلوں کا نہیں. جو ہے نا, آپ نے جیسے استقبال کیا, بی بی آپ کو سلام رکھے. جس اللہ کی غیرت نے ان ہستیوں کے اوپر نقطہ برداشت نہیں کیا, وہ ان کے اوپر کوئی نطفہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ میرے بھائیوں, گفتگو میری ختم ہوئی, آج کی گفتگو میری تمام ہوئی. محبت بھرا پیغام ہے, وہ شیعہ ہی نہیں ہے
जो नबी के मुकद्दस सहाबा इकराम रिज़वानुल अजमईन को न माने, नबी के मीठे मीठे, नबी के प्यारे प्यारे, नबी के दिल गुजार, नबी के जान निसार, नबी के खिदमत गुजार सहाबा इकराम को हम नहीं मानेंगे तो और कौन मानेगा? मेरी जान मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद इरफान दराती शहीद राह हुसैनिया खतीब शाम करीबा करामतुल्लाह सैदी जब तक जिंदा है अपने उस्ताद की अजमत के परचम लहराता रहेगा। कौन माने? दोबारा इरफान दराती पैदा नहीं किया, उनका तारीखी जुमला उनके लहजे में पढ़ता करता हूँ। वो फरमाया करते थे, मुसलमानों हमने जारी मदद कहना किसी मुल्ला से नहीं सीखा, साहबा इकराम से सीखा है। अगर उन्हीं से मदद मांगना हराम होता तो सरकार क्यों कह रहे थे यानी तू ना होता तो मैं हलाक जो है ना हलाक हो जाता। हाय हाय हाय, दोनों हाथ बुलंद करके हाय दारी इतनी बुलंद सलवात पढ़ी और मोहम्मद बाकी भी आपको जिंदगी दे। जनाब सैयदा उसामा रखे सिर्फ एक जुमला तबरकुन आज मसाइब का, आपसे इंशाल्लाह मैं अपने हिस्से के पूरे मसाइब आपकी खिदमत में जी इंशाल्लाह बाजी मैं आपका इशारा समझ गया। मौला आपको सलामत रखे। सिर्फ एक चीज पहले कहा कोई मुकाबला नहीं, उन्होंने भी इबादत करनी है लाजवाब, मैं नाचीज भी इबादत कर रहा हूँ लाजवाब। मुसलमानों बड़े एहसान हैं इस दीन पर। मादर ज़हरा के मैंने कहा ना मैंने नाम नहीं लेना, और जनाब अबू तालिब के पीर गुलशन शाह जी रोते इसलिए हैं कि मुसलमानों ने इन दो हस्तियों को सिला क्या दिया। मादर ज़हरा की नवासी के सर पे चादर छीन ली, अबू तालिब के पोते को कफन नहीं दिखा। मेरा मौला आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के लाओ। बिल्कुल मैंने आखिरी जुमला कह के लंबा नहीं करना, कल मेरा आपसे वादा रहा हस्बे साबिक जैसे मैं पढ़ता हूँ बाजी अशरे में 40-40 मिनट की मसाइल, क्योंकि हम रोने आते हैं। आज की रात कयामत से कम नहीं है। ओ मुहर्रम की मुबारकें देने वालों, एक ही जुमला कहूंगा बाजी, पैगाम दे रहा हूँ, लाइव चल रहा है। ओ मुहर्रम की मुबारकें देने वालों, हिम्मत है तो उस रसूल को मुबारक दो जिसके घर में 72 जनाजे पड़े हैं। हिम्मत है तो रसूल को मुबारक दो कि तेरे अली अकबर के सीने में पर्ची का टूटा हुआ फल पड़ा है। हिम्मत है तो रसूल को मुबारक दो कि अब्बास के बाजू कट कर। हिम्मत है तो रसूल को मुबारक दो कि हसन के यतीम के टुकड़े करबला के सहरा बिखर गए। आखिरी जुमला और सलाम पेश कर रहा हूँ। मुझे कसम है सैयदा की चादर की इस मुहर्रम में ऐसे उजड़ी है अली की बेटी कि खुदा की इज्जत की कसम है इसी जन्म में भाई चांद जाफरी और आपके सामने रखे। अगर किसी बेटी का जवान भाई कत्ल हो जाए कोई उसे तमाचा नहीं मारता, कोई उसके हाथों में रस्सियां नहीं डालता। नकवी साहब अजीब है मुसलमान 11 मुहर्रम को जबरदस्तियाना लेकर मार के कहता था सब रोए, एक हुसैन की बहन न रोए, एक हुसैन की 4 साल की बेटी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमला और सलाम पेश करो। कल 2 मुहर्रम है, कल पढ़ूंगा तैयारी जो बाबा जी ने पढ़ना वो मजबूर नहीं पढ़ूंगा। और आपको सलामत रखे। आज सिर्फ एक जुमला कह रहा है बाजी, जब मेरे मुर्शद हुसैन घर में तशरीफ लाए ना, जितने अदब से पढ़ूंगा ना इंशाल्लाह अपने इतने रोना। बाजी में भी मैंने ऐलान किया कि सारी जिंदगी करामत अब्बास हैदरी बीबियों का नाम नहीं लेगा। जानते हो क्यों? मैं पहले लेता था, मैं मान रहा हूँ बाजी। 1 महीना हुआ मैंने एक मजलिस पढ़ी, मैं सलाम करता हूँ उस बानी को जिसने मेरी जिंदगी की फिक्र बदल दी। दर्स किसी से भी मिल सकता है। उन्होंने मुझे एक पर्ची दी और कहा कि बोला मेरी बेटी बीमार है, नाम नहीं लेना। मेरा ख्याल में सारा मसाइब पड़ गया। मेरी बेटी वीर सैशा, मेरी बेटी बीमार है, नाम नहीं लेना, दिल में दुआ करवा। मैंने वहां कुछ नहीं कहा। घर आके मैंने मुसल्ला बिछाया, मैं मुसल्ले पे गिर गया। मैंने कहा बीबी मुझे किसी का पता नहीं, करामत अब्बास आइंदा से तेरी बेटियों के नाम नहीं लेना। जागीरदार को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बेटी का हरे मसले में नाम लो। तुमने रसूल की बेटियों को इतना नाबालिग समझा है, हाथों में रस्सियां, गले में दाग,
جی کو سلامت رکھے، بابا جی کیسا کریا کر، بس میری حاضری کو قبول فرمائے گا۔ وعدہ کر رہا ہوں کل جتنا مصاحب کہو گے پڑھوں گا۔ حسین گھر تشریف لائے، مزاج شناس پاک بہنا نے، باجی کہہ سکتا ہوں، اجازت ہے، مزاج شناس پاک بہنا نے اپنے پاکیزہ بھائی کے شہر انور کی تلاوت کی۔ ادب پہ بھی غور کیا کرو، اور آہستہ سے جملہ کہا، حسین میں سمجھ گئی ماں کی قبر چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ حسین نے کہا اللہم تقبل منا انک